بتائیے گا. دیکھیں آج ہمارے فارمر چیف جسٹس ان کی جو ہے پٹیشن کو آرگیو کیا گیا ہے. ان کے ماشاءاللہ وکیل صاحب نے بڑا خیر حاصل اس میں اپنے بحث کر کے اور ایف بی علی بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف بی علی کے کیس سے لے کر اور جو ہے لیاقت حسین کے کیس جو 1999 میں تھا اور پہلا کیس 1975 کا تھا اور اس کے بعد جو ہے تیسرا کیس جو 2015 کا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن. سر آ جائیں برابر میں آئے نا, 1 منٹ دے دیں سر. آئے سر بات کریں. جی تھوڑا سا نیچے کر لیں مائک تھوڑا نیچے. جی بات کر رہے تھے سر. آج فارمر چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کی پٹیشن پر ان کے وکیل نے خیر حاصل بحث کی اور آج وہی مکمل ہو پائی ان کی بحث. اس میں انہوں نے استدلال دیتے ہوئے دونوں ہی چیزوں کا جو ہے وہ آئین سے متصادم قرار دینے کی استدعا کی کہ آرمی ایکٹ 1952 کا دفعہ 5 کی شق نمبر 1 اور شق نمبر 2 دونوں ہی انہوں نے کہا کہ یہ اس سے متجاوز ہے, بنیادی حقوق کے متصادم ہے, اس لیے آرٹیکل 8 آئین کے تحت ان کو کالعدم قرار دیا جائے. اور اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے ڈسٹنکشن بھی کی کہ یہ جو ہے سویلینز پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور اگر آرمی ایکٹ 1952 کو پڑھیں بھی تو اس میں بھی وہ شروعاتی اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ آرمی کے جو پرسنل ہیں ان کے لیے ڈسپلنری فورس کے متعلق جو قوانین ہونا چاہیے تھے اسی کو جو ہے مندرج کیا گیا ہے 1952 کے آرمی ایکٹ میں. اور یہ جو دفعہ 5 ہے اس وقت 5 کی شق 1 اور 2 یہ اس میں اوریجنل مسودے میں یعنی جو 52 کا جو مسودہ تھا اس میں یہ شقیں موجود نہ تھیں. یہ 1966 میں لائی گئی ہیں اور 67 میں لائی گئی ہیں. اور یہ 67 کا اگر 1967 کے اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہ جو ہے ایوب خان صاحب جنرل ریٹائرڈ ایوب خان نے جب محترمہ جو فاطمہ جناح سے الیکشن ہارا تھا تو عوام میں ایک بہت زیادہ ایک اس کا اشتعال تھا. اور پھر 65 کی جنگ کے بعد بھی ایک بہت زیادہ اشتعال تھا عوام ناز پاکستان کی عوام کے میں. اور پھر اسی لیے یہ 1967 میں یہ شق ڈالی گئی تاکہ سویلینز کا بھی گلا دبا کر ان کے اوپر ایک ایسا خوف طاری کیا جائے کہ ملٹری کورٹس میں ان کو سزائیں دلائی جا سکیں. تو یہ اگر اس سیاق و سباق میں بھی دیکھیں تو بھی یہ اور یہ سارے 1952 کا جو قانون ہے آرمی ایکٹ اس کے سیاق و سباق میں یہ سموئی جا ہی نہیں سکتی ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت. آج بار جج صاحبان نے پوچھا کہ بھائی یہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, کیونکہ ضابطہ فوجداری میں تو ابتدا ایف آئی آر کے 154 سیکشن سے ہو کر 173 تک جاتی ہے اور پھر کمپلینٹ ہو تو پھر وہ 200 سے ہوتی ہے اور 190 میں جا کر اور 265 میں اس کے ٹرائل کا پورا پروسیجر ہے کہ اس کی ابتدا شروعات کیسے ہوتی ہیں, تفتیش کیسے ہوتی ہے اور تصدیق کیسے ہوتی ہے اور پھر عدالت کے پاس جاتا ہے. تو آرمی ایکٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سو اس لیے اس کا جو ہے انہوں نے اس کی استدعا کی کہ اسے کالعدم قرار جائے. اور چونکہ پھر جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے جو فگرز دیے ہیں, کیونکہ کل چیف صاحب نے مانگے تھے, جتنے بھی اعداد شمار دیے گئے ہیں وہ میں نے انٹیریئر منسٹر کی مجھے اعتزاز اعظم صاحب نے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے دیا اور میں نے جج صاحب کو کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ تو ہزاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مقید اور پابند